ہے نا وہ نہ سمجھیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے قرآن کا، کوئی ان کو نالج نہیں ہے، تو لیکن کچھ لوگ جو ماشاءاللہ تھوڑے وہ سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اوپر ہمارے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل اسپیچ لیس ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ باقی یہ اپنے بندوں کی جہالت کی وجہ سے جو ہے نا یہ ادھر ادھر جو ہے تو کنی مار جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا کہ وہ بہتان تو حضرت مریم علیہ السلام پہ لگا تھا، تو پھر رفع ان کا کیوں نہ ہوا؟ لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بالکل، یہ السلام علیکم بات آپ نے ورحمۃ بولا۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی وعلیکم وہ السلام جناب سال خان صاحب۔ ماشاء اللہ شاہ صاحب بہت زبردست، بہت پیارا پوائنٹ تھا، میں نیچے سن رہا تھا بس اسی کے لیے اوپر آیا ماشاء اللہ سے کہ حضرت مریم کے لیے بہتان تھا، تو اس کے لیے قرآن نے ورڈ یوز کیا صدیقہ کا، وہ بہتان ختم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا تھا تو رفع کا لفظ آ گیا۔ یہی بات ہے۔ جی جی بالکل یہی میں نے جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست شاہ صاحب، تھینک یو واہ ویری ساحل مچ۔ بھائی واہ، آپ نے کمال کر دیا، شاہ جی نے بھی کمال کر دیا، آپ نے بھی کمال کر دیا۔ ماشاء اللہ شاہ جی نے بہت زبردست پوائنٹ بتایا، تو میں نے کہا پھر اس کو ایک دفعہ پھر بیان کر دوں۔ ماشاء اللہ جی۔ شاہ صاحب اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے 5-6 بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ نیچے ہماری براڈس پہ آ کے لکھیں کہ حسرت میں مرو گے، کوئی قادیانی میں ہمت نہیں کرے گا اوپر آنے کی، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بیچارے یہ جو میرے خیال وہ گوڈی صاحب آئے تھے نا، وہ جاوید غامدی صاحب کو سنتے رہے، یہ ساری جو ورڈنگ بول رہے تھے نا، وہ جاوید غامدی صاحب، وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوتی تو وہ خبر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جتنا سوال کیا تھا کہ یا عیسیٰ تو نے کہا تھا، تو وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، اور جتنی میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے نبھائی، ساتھ انہوں نے یہ ایڈ کر دیا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی نگران ہے اس کا۔ تو شاہ صاحب یہ ایک سوال ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اعلان کرے تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ جی بالکل نہیں رہتی، اس میں کیا رہنے گا۔ مثلاً اب قیامت والے دن ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی امتیں بھی موجود ہوں گی، تو جب اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے سوال کرے گا کہ تم لوگوں نے عیسیٰ سے ان کو کھڑا کیا ہوگا کٹہرے میں کہ شرک کیا تم لوگوں نے، تو اس وقت تو سب لوگوں کو جن کو نہیں بھی علم ان کو بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ اس قوم نے شرک کی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اگر ایک منٹ کے لیے ذرا یہ میں ان کو تو ایک منٹ کے لیے ہم فار دی سیک آف دی آرگومنٹ ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھی پتہ ہوگا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کر دیا تو پتہ چل گیا نا کہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ ایک میں بات کروں، ویسے تو وہ ایک الگ بات ہے، جی آپ جی میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں اس چیز ہاں پہ کہ نہیں، نہیں سمجھ رہے؟ میں وہی کر رہا ہوں، اور دیکھیں اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا پھر اللہ تعالیٰ سوال کیوں فرما رہا ہے، ہاں یہ جی، مقصد ہے وہاں اظہار کرنا ہے جو بات۔ دیکھیں بعض اوقات جج کو بھی پتا ہوتا ہے، وکیل کو پتا ہوتا ہے، لیکن آرگومنٹ کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ریکارڈ پر آ جائے ساری بات۔ جی اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر سب کو پتہ چل گیا، تو یہ اعتراض کرنا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بھائی علم تو اسی وقت پتہ چل گیا جب اللہ نے سوال کیا، تو سب کو پتہ چل چکا کہ شرک کیا ہوا اس قوم نے، اس کا تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ تو اپنی نہایت عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، تو اپنے آپ کو یعنی کہ اللہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جی میں تو تیرا عاجز بندہ، تو نے مجھے جب اٹھا لیا تو پھر تو ان کا نگہبان ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی ایک وہ انکساری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ ہے۔ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ شاہ صاحب ایک بات ہے کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہوا تھا کہ ان کی قوم نے ان کو معبود بنا لیا ہے، تو پھر کیا یہ ان کا پورا جو کھیل ہے وہ زبردست نہیں ہو جائے گا؟ ہاں جی بالکل، وہ تو دیکھیں یہ وہاں پتہ ہونے یا پتہ نہ ہونے کی بحث ہی نہیں ہے، وہاں پہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ذمہ داری کی، نگرانی کی، بلکہ ان کے لٹریچر میں تو ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو جو ہے وہ خبر کر دی گئی تھی، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو جاوید غامدی صاحب کی فکر والے لوگ ہیں نا، انہیں ہمیں انہی کے انداز میں، چونکہ وہ احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جو سر سید احمد خان اور غلام احمد پرویز صاحب کا جو نظریہ ہے، تو جاوید غامدی صاحب، غلام احمد پرویز صاحب، سر سید احمد خان صاحب، یہ جو تینوں ہیں یہ ایک ہی نظریے کے قائل ہیں۔ تو جب جاوید غامدی صاحب کی فکر کے بندے آئیں تو انہیں ان کے حوالے سے دیا جائے۔ آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو آپ فرمائیے تاکہ ہمیں فائدہ یہ پہنچے۔ میری اسکرین بڑی کریں، یہ حوالہ ہے اور یہ مستند حدیث ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے 2546۔ یہ وہ ہے حدیث شفاعت کا ایک ترک ہے ابن عباس سے، یہ متن ہے۔ اس کے اندر دیکھیں صاف طور پہ جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تمام لوگ نا، جب حضرت موسیٰ انہیں بھیجیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، تو یہ طویل حدیث پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، تو اب یہاں پر آ کے دیکھیں گے کہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اپنے پروردگار سے سفارش کر دیں تاکہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود بنا لیا تھا، اس لیے آج تو مجھے صرف اپنی ہی فکر ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ثابت ہو جاتی ہے کہ اس حدیث جو کہ بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ابن عباس سے مروی ہے، یہاں پر دو مسائل کا حل ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کو پتہ ہے، تو حضرت عیسیٰ کو پتہ کب چلا؟ جب وہ اپنی دوسری نشت ثانی میں جب وہ آئے تو تب ہی ان کو یہ بات پتہ چلی نا، نمبر ایک۔ ورنہ تو وہ بھی کہہ دیتے کہ وہاں پر جیسے رسول اللہ فرمائیں گے کہ جب تک میں ان میں تھا تب تک مجھے ان کی خبر تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بیسیکلی جو وہ اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے وہ یہی ہوگا کہ وہاں پر کیونکہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کہا تھا ان کو، تو وہ اپنی بیسیکلی اپنی بریت کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات ہوگی۔ اچھا، پھر اسی حدیث کے اندر ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس لیے آج آگے پڑھتا ہوں، اس لیے آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے، البتہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی چیز کسی ایسے برتن میں پڑی ہوئی ہو جس پر مہر لگی ہوئی ہے، یہ غور سے کیجیے گا کہ ذرا مہر لگی ہوئی ہو، کیا مہر توڑے بغیر اس برتن میں موجود چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے حضرت عیسیٰ کا سوال۔ لوگ کہیں گے نہیں، اس پر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی مہر ہیں، آج وہ یہاں موجود بھی ہیں اور ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف بھی ہو چکے ہیں، لہٰذا تم ان کے پاس جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر مہر کو بھی ڈیفائن کر دیا حضرت عیسیٰ کے الفاظ میں رسول اللہ نے کہ یہ واقعہ ہوگا، مخبر صادق نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے۔ اور آپ غور سے دیکھیں کہ مثال کیسی خوبصورت دی ہے کہ کسی برتن کے اوپر جب مہر لگی ہو، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تصدیقی مہر کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ تو بات ہو رہی ہے اس سیل کی، جو کہ ایک آپ کو آج آپ جاتے ہیں، آپ مارکیٹ سے جب جا کے دہی خریدیں، آپ دودھ خریدیں یا کوئی بھی ایسا برتن آپ خریدیں جس کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہو تو وہ سیلڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اس کے اوپر سے وہ کور اتارتے ہیں تو وہ انسیل ہو جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کسی نے اس کے اندر کوئی چیز داخل کی ہے یا اس میں سے کوئی چیز نکالی ہے، تو یہ وہ والی سیل ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر دونوں مسائل کا حل اس حدیث میں موجود ہے۔ اس کے اندر ایک تیسرا اس حدیث کے اندر بھی حل موجود ہے، شاہ صاحب آپ کی خدمت میں وہ بھی میں پیش کر دوں۔ اس سے آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جاتے ہیں نا، تو وہاں پر آگے پھر وہ سفارش کرنے کے لیے رسول اللہ پھر سجدے میں گرتے ہیں اور پھر وہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آگے حدیث آپ کو معلوم ہے۔ وہاں پر پھر منادی ہوتی ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں ہے؟ تو قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہہ کے منادی کروائی جائے گی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حدیث کے اندر احمد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قیامت کے دن بھی آپ کی جب امت کو احمد کہہ کے پکارا جا رہا ہے، وہ صفاتی نام سے تو نہیں پکارا جا رہا۔ خیر، مین موضوع یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حساب شروع ہونے سے پہلے، دیکھیں کوئی یہ آرگیو کر سکتا ہے کہ جی وہاں پر تو جب حساب شروع ہو گیا تھا تب تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تب تو پتہ لگ گیا ہوگا، جیسے رسول اللہ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ تو میرے حسابی اب نہیں رہے کیونکہ انہوں نے دین بدل دیا تھا۔ وہ حساب کے بعد کا معاملہ ہے، حوض کوثر والا، یہ حساب سے پہلے کا معاملہ ہے۔ تو یہ اس بات پہ گواہی ہے کہ ظاہر ہے
ان کو یہ بات کی خبر کب ہوئی؟ اس بات کی خبر کو تبھی ہوئی نا جب ان کو اللہ تعالیٰ نے رفع سماوی کے بعد دوبارہ جب دنیا میں اتارا ہے، تو تب ان کو اس بات کی خبر ہوگی کہ ان لوگوں نے معبود بنا لیا تھا. تو اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں واپس آنا ثابت ہوتا ہے. جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے وہ آپ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا. جی سیال صاحب آپ کافی دیر سے خاموش ہیں. کچھ یہ مسند احمد میں یہ اوپر حوالہ اور تھا، یہ 2546 ہے، اور نیچے جو عثمان احمد صاحب یہ دوسرا حوالہ دے رہے. جی فیصل صاحب آپ بھی تشریف لائیں، کافی عرصے بعد. رمضان شریف مبارک جناب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں سر؟ جی الحمدللہ. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں؟ اور ساحل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. نہیں ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کا. کاظم ساحل بھائی مسئلہ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی اب ان کے پاس کیا رہ گیا؟ جی زبردست، بہت خوب. شاہ جی اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ روحانی خزائن کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے لٹریچر میں اپنے میں موجود ہے یہ بات. تو بالکل اب ان کے پاس کون سا بہانہ رہ گیا ہے کہ اب یہ سورہ مائدہ کی آیت ہم 116 کیوں پیش کریں، کس بنیاد پہ پیش کریں گے؟ بالکل آپ نے یہ علم ان کی لا علمی شو کرتے ہیں. یہ یہاں پر مسئلہ لا علمی کا حل ہو گیا، ان کو علم ہے اس بات کا. بالکل لا علمی تو والا مسئلہ آپ نے حل کر دیا. بالکل. تو پھر فلما توفیتنی سے مراد کیا ہوگا؟ موت مراد نہیں لیا جا سکتا. پھر لازم آئے گا کہ اس سے مراد جب مجھے تو نے اٹھا لیا، بالکل کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساحل بھائی کہ جب وہ واپس آ رہے ہیں، ایک منٹ نیڈو بھائی، جب وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ اب رسولاً الی بنی اسرائیل تو نہیں ہے. اب وہ بنی اسرائیل سے اپنی رسالت کے دور کے حساب سے تو خطاب نہیں کر سکتے. دیکھیں نا یہ بھی ٹیکنیکلٹی دیکھیں کہ اب انہوں نے جب اپنی آمد ثانی میں آنا ہے تو انہوں نے کس میں آنا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ امت محمدیہ کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانا ہے. تو اس وقت تو وہ رسولاً الی بنی اسرائیل جو ان کا ایک منصب نبوت تھا، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے جانے والا، ان کا جو دور نبوت تھا، بطن نبوت تو رہے گا لیکن جو دور نبوت تھا اب وہ اس کے اندر تو نہیں آ رہی. یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے. ٹھیک ہے جی، آیت بھی قرآن کی واضح ہو گئی، حدیث نے اس کے اوپر وہ بھی کر دی، اور اس کے بعد مہر والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو ماشاءاللہ زبردست حدیث ہے. یہ سارے دوست لے لیں اس کو، اور اس کو جو ہے وہ آپ جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں تاکہ ان میں ہدایت پیدا ہو. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جو دیکھیں پہلا نقطہ تھا قاضی اس کے صاحب، حوالے سے تو یہ وہاں سے ساحل بھائی ایک منٹ، یہ وہاں پہ جب سورہ مائدہ کی آیت پیش ماشاءاللہ کر کے انہوں نے عیسیٰ آپ نے تو السلام واضح کی کر دیا. اور یہ حدیث ماشاءاللہ اکثر علماء کرام بھی سارے بھی ان کو یاد کراتے رہتے ہیں خاتم النبیین کا جب بھی ذکر چلتا ہے، لیکن انہوں نے ماننا نہیں ہے قرآن اور حدیث کو. انہوں نے ماننی وہ ہے جو مرزا صاحب نے لگی ہوئی ہے. تو اس کے لیے بیک اپ کے طور کے اوپر نوٹ کر لیں محترم خلیفہ وقت بھائی، اگر یہ قرآن کا بھی انکار کر دیں، حدیث کا بھی انکار کر دیں، تو آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 268، اس کے اوپر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر یہ اطلاع دی گئی کہ تیری قوم اور تیری امت نے یہ طوفان برپا کیا ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے اس عیسائی فتنے کے وقت میں حضرت مسیح کو دکھایا، ان کو آسمان پر اس فتنے کی اطلاع دی کہ تیری امت اور تیری قوم نے اس طوفان کو برپا کیا ہے، تب وہ نزول کے لیے بے قرار ہوا. تو وہ خود بھی لکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہ بھئی ان کو بتا دیا گیا، ابھی تو روزے جزا سزا ہوئی نہیں، ابھی تو چل رہی ہے، لیکن بقول مرزا صاحب کے ان کو آسمان کے اوپر فتنے کی اطلاع دے دی گئی ہے. اصل میں فیضی بھائی اور خلیفہ وقت بھائی، جنید بھائی ایک منٹ بندہ جو رکیے تھا گا. نا وہ غامدی پارٹی کا تھا، وہ تو حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے. تو چلے ان جنید کو بھائی ہم ایک منٹ حدیث رکیے گا، کہتے ایک منٹ رکیے گا، ان کے لیے بھی جواب دیتے ہیں. ایک منٹ رکیے گا. ساحل بھائی آپ اپنی، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تبصرہ آپ اپنا کریں ریکارڈ تھوڑا سا، اور بس دوسرا فیصل بھائی اس حوالے کو ڈسپلے کریں، میں اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتا ہوں. جی ساحل بھائی. ماشاءاللہ شاہ صاحب جو مہر والا پوائنٹ ہے وہ تو ہم پہلے بھی بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. تو جو ابھی آپ نے پوائنٹ بیان کیا ہے اس سے کم از کم یہ ہو گیا، وہ جو کہتے ہیں نا اگر علم ہوتا تو اس دن وہ ایسا کیوں کہتے، تو وہ والا مسئلہ بھی آپ نے حل کر دیا ماشاءاللہ اس حدیث پر. جو مرضی جس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی ناقص عقل کا بہت زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पॉइंट था। स्क्रीनशॉट खींच के अपलोड करता हूँ। ये रूहानी खजाइन की जिल्द 5 है, सफ़ा 268 है, थोड़ा आईना पीछे करें, कमालात थोड़ा पीछे इस्लाम करें, है। थोड़ा सा पीछे करें, मुझे मुझे हाँ पूरा ये सफा देखें, ये दिखाएं। नीचे हाशिए में उन्होंने लिखा हुआ है, यानी नहीं, एक मिनट, वो खुदा मुझे आ गया समझ, थोड़ा सा पीछे करें, मुझे थोड़ा सा पीछे करें, पूरा सफा दिखाएं फैसल भाई, और पीछे करें थोड़ा, थोड़ा सा पूरा ऊपर हेडर समेत आना चाहिए, और थोड़ा सा बिल्कुल, हाँ इधर रखें, इधर रखें, ठीक हो गया। नहीं तो मैं इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट खींच के अभी अपलोड करके आपको शेयर करता हूँ। पहले भी है, ये पहले भी मौजूद है, लेकिन देखिए ना अब यहाँ पर जो एक मंतकी दलील है वो ये भी कायम हो सकती है। वो मंतकी दलील और क्या है इसके अलावा, वो ये भी है जो इससे पहले के किबला शाह साहब जो हैं, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, वो इससे पहले भी ये फरमा चुके हैं कि भाई इनके मुताबिक तो हज़रत ईसा वाक़या सलीब जब हुआ तो उस वक़्त वो तो कश्मीर चले गए थे इनके मुताबिक, ठीक है जी, और जब वो कश्मीर चले गए थे तो इनके मुताबिक फिर वो 120 साल वहाँ जिंदा भी रहे हैं। मतलब कि अगर 33 साल की उम्र में उन्होंने कश्मीर की तरफ कूच किया है और वहाँ पर वो 120 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई है, मल्ला यार खान क्या नाम है उसका, जो भी है वहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 ईयर्स, तकरीबन 90 साल, 87 साल टू बी प्रिसाइज, वो जिंदा रहे हैं इस वाक़या के बाद। अच्छा, अब देखा जाए कि इसको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए कि तसलीस का अकीदा नसारा में, ईसाइयों में कब पैदा हुआ था, मसीहों में, तो वो तो जब हम हिस्ट्री चेक करते हैं, और ये बात जो है रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि वो तो तकरीबन 55 या 60 ईस्वी के अंदर अनाजील अरबा जो थी वो लिखी जा चुकी थी, जिसके अंदर पॉल ऑलरेडी, इसका जो सेंट पॉल था उसने ट्रिनिटी के अकीदे को ऑलरेडी इंजेक्ट कर दिया हुआ था। तो उस वक्त तो हज़रत ईसा ऑलरेडी जिंदा थे, ठीक है, और अल्लाह का रसूल जब जिंदा हो तो मतलब ये कैसे हो सकता है कि उसको खबर ना दी गई हो। तो इनका ये आर्ग्यूमेंट कि उनकी ला इल्मी से लेना, इस्तदलाल लेना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, कुरान सुन्नत की रोशनी में तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो इन्होंने अपनी मनगढ़ंत गप्पें प्यारी बात, दी हुई हैं बहुत वो उसके प्यारी अंदर बात की खलीफा वक्त भाई, बहुत प्यारी। इसके ऊपर मुहर सब करने के लिए ना साहिल भाई एक छोटा सा जुमला फिर आपके लिए माइक, इसके लिए भी एक और हवाला नोट करें। रूहानी खजाइन जिल्द 11, रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 321, किताब का नाम ज़मीमा जामे आथम। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, ईसाइयत में तसलीस और दूसरे गुमराह कुन अकायद को दाखिल करने वाला पलूस था। अब ये पलूस ने 30 साल बाद ही कौम बिगाड़ दी हुई है, ये याद रहे। पलूस था, जब हज़रत ईसा कश्मीर चले गए तो उसने पीछे से ये गुमराही फैला दी। ये शरीर यहूदी पलूस नामी इस शख्स ने मजहब में बहुत फसाद डाला। जी साहिल भाई, इस पे माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट थे जो भी डिस्कस हुए। तो इस पे माशाल्लाह नुमानी साहब का बहुत प्यारा वर्क है। इनका एक PDF फाइल है इनकी, उसके 2-3 पेजेस हैं, तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन सारे पॉइंट्स को कवर किया है। भाई वो मेरे से शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट जी कर मैं लें, शेयर करता हूँ। अब इसमें साहिल भाई आप और किबला शाह साहब भी मौजूद हैं, दूसरे भी मतलब अहले इल्म लोग सुन भी रहे हैं, और मैं नाचीज़ ये बात कर दूं यहाँ पर के। अच्छा, अब इसको इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं ना। अब यहाँ से एक और चीज़ पता लग गई कि फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी से मुराद इन हवालों के रूह से जो इनकी अपनी किताबों में दर्ज हैं, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी से मुराद जो है अगर मैक्सिमम लिया जाए इनके लिटरेचर के, मतलब हमारे नज़दीक तो अल्लाह ने जब उनको उठा लिया, हमारे तमाम अकाबरीन ने यह तर्जुमा किया उसका और यही तफसीर की है। अगर इनके हिसाब से भी देखा जाए तो मौत हरगिज़ फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी का तर्जुमा बनता ही नहीं है। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी का तर्जुमा बनता है जब मैं उनमें ना रहा, मतलब गैर मौजूदगी वहाँ पर इस चीज़ को साबित करती है। अब गैर मौजूदगी 2 तरीके से हो सकती है, एक कि वो वहाँ से चले गए कश्मीर, तब भी बनी इसराइल से उनकी गैर मौजूदगी साबित हो जाएगी, और जैसा कि मुसलमानों का अकीदा है कि उनको अल्लाह ताला ने जिसमें अंसरी अपनी तरफ रफ़ा फरमा लिया, तब भी उनकी गैर मौजूदगी साबित हो जाएगी। दोनों सूरतों में
موت کسی صورت نہ قادیانی لٹریچر سے ثابت ہوتی ہے فلما توفیتنی سے، اور نہ ہی کسی اور لٹریچر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی پوائنٹ اس میں نوٹ کر لیں۔ پوچھنے والا بنتا ہے نا ان تمام باتوں کے سورہ مائدہ 117 کے تحت وائٹل سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم کب بگڑی؟ یہ مین تھیم ہونی چاہیے آپ کے کوسچن کی خلیفہ وقت بھائی۔ آپ ان سے کہیں جی ہمیں ٹائم لائن بتاؤ قوم کب بگڑی، پھر دیکھیں مرزا صاحب کبھی قوم کو 30 سال کی عمر میں بگاڑ رہے ہیں، کبھی قوم کو 66 سال کی عمر میں بگاڑ رہے ہیں، کبھی 125 سال کے بعد بگاڑ رہے ہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب قادیانی کبھی نہیں دیتا، یہ بھی نوٹ کر لیں سارے، یہ موت ہے سوال، سیدھی بات ہے۔ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں اس آیت میں تو وائٹل سوال بنتا ہے یہ کہ قوم کے بگڑنے کا ٹائم کون سا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جب تک میں ان میں تھا، ٹھیک ہے، تب تک تو میں ان کے اوپر نگہبان تھا، لیکن جب تو نے مجھے قبضے میں کر لیا تو پھر تو ہی ان کو جانتا ہے۔ اچھا اس کے اندر ایک اور چیز ہے، میں چاہتا ہوں ساحل بھائی اس کو بھی آپ نا، وہ میرا خیال ہے آپ یہ آئے ڈسکس کرنی ہے آپ نے اپنے وہ شارٹ کورس میں، یا کر لی ہے ابھی یا نہیں ابھی تک کی؟ اس میں ہم نے فلما توفیتنی یہ والی کی نہیں، بس آپ نے یاد اچھا کروا دیا۔ یہ ضرور کرنی ہے آپ نے، نائٹ رائڈر بھائی نے، اس کے اوپر میں ضرور چاہتا ہوں، اور اس کے اوپر کلپ بن کے بھی آپ کی آئی ڈی پر اپلوڈ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کریں۔ وہ اس طرح سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اس کے فوراً بعد ساحل بھائی قابل غور بات ہے فا آ رہا ہے، فَلَمَّا، اگر یہ چیز فوراً نہ ہوئی ہوتی تو کبھی بھی فا نہ آتا، یہاں پر سما آتا۔ اگر 120 سال بعد ہوتا نا تو پھر سما آنا چاہیے۔ اگر 90 سال کے بعد وفات ہوتی ہے نا، فلما توفیتنی کا اطلاق اگر ان کی وفات کے اوپر ہوتا ہے تو پھر یہاں پر سما آنا چاہیے تھا، فلما نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے؟ جی بالکل بالکل۔ اچھا اس میں میں نے وہ کیونکہ فا جب بھی داخل ہوگا وہ فوری طور پر اس کے فوراً بعد ہونے والا کام ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو 60 سال یا 90 سال جو بعد میں نظر ہے تو پھر تو سما آنا چاہیے تھا، کہ جس کے اندر آپ کو تھوڑا سا بعید کا اندازہ ہو۔ کیا خیال ہے، یہ بات کرنا مناسب رہے گی ساحل بھائی یا نہیں؟ جی بالکل بالکل، بڑی اچھی بات ہے یہ بھی۔ میں ایکچولی چاہ رہا ہوں وہ جو نعمانی صاحب کی نا ایک فائل ہے جس پہ انہوں نے جتنے ابھی ہم پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں نا، انہوں نے یہ سارے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے کیے ہیں اکٹھے کر کے نا، تو ہے بھی اس میں میرا خیال ہے یہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نا کر دیتا ہوں، اس کو شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں۔ زبردست۔ جب بھائیوں مرزا قادیانی کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آئی تھی تب بھی تو اس کو سارا کچھ پتہ چل گیا تھا نا، تو وہ تو یہ لکھا ہوا نا کہ پھر تیرے مجھ میں روح نفخ کی گئی، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 50، اور پھر بعد میں مرزا قادیانی نے کیفیات بھی بیان کی ہوئے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آئی تو کیا کیا معاملات ہوئے۔ تو یہ جو اعتراض ہم پر یہ لگا رہے ہیں، تو روح جب آئی ہے نیچے تو مرزا قادیانی پر آئی ہے، اور اس کی روح کی مدد سے مرزا قادیانی نے سارا کچھ کیا ہے، تو وہ تو اعتراضات ان کے اوپر ہی بنتے ہیں۔ میں تو ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ تو باقی تو اس نے خود بھی لکھا ہوا ہے کہ جی ان کو خبر دے دی گئی، اور یہ ساری آپ بھی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن وہ ایک الزامی بات بھی تو یہ بنتی ہے نا، یہ بھی تو چیز بنتی ہے۔ تو جیسے وہ اس کا یہ جو اعظم سیفی ہے، اس سے جب بھی یہ سوال کیا جائے کہ جو وہ کہتا ہے نا کہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ہی تھے، تو پھر جب اس سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ کیا روح بھی جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف تھی یا وہ بھی امت میں آ سکتی ہے، تو وہاں پہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ جیسے وہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ اسٹاذ جی نے بھی سارا سمجھایا ہے کہ قتل جسم اور روح کے مجموعے کو کیا جا رہا تھا، تو پھر اللہ نے وہاں پہ بتا دی کہ رفع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ان قادیانی سے پوچھنے والی بنتی ہے کہ بھئی روح کو بھی تو سارا کچھ پتہ چل ہی گیا نا جب وہ نیچے آئی، تو پھر اب کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو علم نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ام سسٹر، کیا حال چال ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آج کون سا قادیانی الحمدللہ، ناک آؤٹ ٹھیک کر ٹھاک۔ کے آپ آئی ہیں؟ سنائیں صبح میں نے کیسے ہیں؟ دیکھا تھا ساری ٹائم آپ نے رولا ڈالا ہوا تھا۔
जी जी कौन से कादियानी को नॉकआउट किया मेरी बहन ने? नहीं अभी सही उठी हूँ, बस उनके रोने धोने तो आपको पता चलते ही रहते हैं। तो कल शाजी हैं यहाँ पर मौजूद है। शाजी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कहा शाजी लाइव पर नहीं है। तो कल जो है इनके साथ बात हुई है, ज़रा अपनी अपनी राय दें। इन लोगों ने कल ये बात कह रहे थे कि हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है और हमारी घरों में हमें मतलब नमाज से वो कहते हैं कि हम जो घर में भी कोई इबादत करेगा या उसको होगा तो हम घरों में घुस के ये सब कुछ करेंगे, और ये बताए कि ये ज़्यादती नहीं है। आप लोग ब्रॉड के ऊपर बैठ के इस चीज़ की कभी आप लोगों ने मजम्मत की है? तो डिफरेंट लाई रहती हैं। हम लोग सबसे पहले मुखातिब होते हैं अपने फैज़ भाई के साथ, क्योंकि इनको किताबों के ऊपर भी, उनके किरदार के ऊपर भी और काफ़ी ज़्यादा ये माशाल्लाह मालूमात रखती हैं और इनकी दोस्तियाँ भी रही एक वक्त में इन लोगों के साथ। जी फैज़ भाई, क्या फरमाएंगे इसके ऊपर कि जो इनकी ये शिकायत है कि जी हमें जीने का हक छीना जा रहा है? क्या इस्लाम किसी से उसके जीने का हक वो किसी भी मज़हब से रिलेटेड हो तो छीनता है? क्या मतलब इनके साथ वाकई वहाँ पर ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान में? और इनको मतलब आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए इस पे? बाजी ये एक नंबर का झूठ है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान अक्सरियत में है और पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत है। पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करते हुए इस्लामी कवानीन उन्होंने अपने मुल्क में बनाए हुए हैं, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब का, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन के अंदर शामिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आपको हिंदू भी बसते हुए नज़र आते हैं, उनके मंदिर भी हैं, सिख भी नज़र आते हैं, उनके गुरुद्वारे भी हैं, कसीर तादाद में ईसाइयों के आपको गिरजे भी नज़र आते हैं, ईसाई भी मौजूद हैं और वो सब अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपने आप को एक अलहदा मज़हब माने तो इनको कोई नहीं रोकने वाला। अपनी मर्ज़वाड़े बनाएं, अपनी इबादत गाहें बनाएं, उनको लिखें कि जनाब ये मिर्ज़ा साहब के यलाश की इबादत गाह है, जहाँ पर कलमा इन्होंने लिखना है वहाँ पे लिखेंगे कि जी ला इलाहा, यलाश का नाम लिखें वहाँ पे जाके, अल्लाह का नाम लिखना और फिर वो लिखना और मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करना, इसकी तो हमारे कानून में इजाज़त नहीं है। जी और एक यहाँ पर मेरा एक सवाल ले लें। एक शख्स जो है मुसलमान नहीं है तो क्या वो कुरान नहीं पढ़ सकता? क्या वो आपकी इबादत नहीं कर सकता हालांकि वो मुसलमान नहीं है? बाजी वो कुरान पढ़ने से उसको हम नहीं रोक रहे, लेकिन वो कुरान के अपने मर्जी के मानी बनाकर लोगों को गुमराह तो नहीं करने की हम उसको इजाजत दे सकते ना। बड़ी प्रॉब्लम ये खूबसूरत आपने इनकी बात जो की है। किताबों पर और इनके जो लिटरेचर पर जो पाबंदी लगी हुई है वो इसलिए लगी हुई है कि ये कुरान और हदीस के गलत मानी और उनके ऊपर झूठ बनाकर, जिस तरह आप अपने कानों से रोज सुनती हैं, आप टिकटॉक पे सुनती नहीं है इनकी दलील। यही आप तो माशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला ने आपको, ज़फरुल्लाह शाह साहब को, नुमानी साहब को, दूसरे दोस्तों को, साहिल भाई को, खलीफा भाई को कुरान का शगुफ दिया हुआ है। हदीस से मोहब्बत आप लोगों के दिलों में है। आप लोगों को तो ये पागल नहीं बना सकते। अब हर बंदा तो आपके लेवल पर नहीं है ना उम्मे बाजी, तो ये किस तरह इनको इजाजत दे दी जाए कि ये इस्लाम के नाम के ऊपर एक बिल्कुल गैर इस्लामी चीज लाकर कुरान का नाम लगाकर गैर कुरानी तालीमात पेश की करें, हदीस रसूल का नाम लेकर ऐसी चीजें पेश करें जो कि अल्लाह के नबी ने कही ना हो। इनको इस चीज की हम इजाजत नहीं दे सकते। हाँ, बड़ी अब जहाँ तक आपने खूबसूरत बात फैज की, भाई इनको आपने अपने घरों बात में, की है इनको कि अपने घरों में कोई बाजी मजहब, बिल्कुल इजाजत है, बड़ी अपने घरों खूबसूरत में ये आपने अपनी बात जो की मर्जी करें। कि कोई मजहब जो है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, अगर वो कुरान करीम को पढ़ते हैं या हमारी इबादत को वो उसके ऊपर जो है वो खुशी का इजहार करते हैं या हमारे वज़ाइफ को वो इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमें अगर कादियानियों के साथ एतराज़ क्या है कि वो कुरान करीम के मतालिब को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आयात मुबारक अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतारी है, उनको मिर्ज़ा साहब के लिए, और फिर इस तरह के वो अकायद और जो हमारे मोजज़ात हैं कुरान करीम के, उनके इनकारी है। तो अगर ये इन चीज़ों से बाज आ जाए,
اپنے لٹریچر کو جس طرح مرضی مرزا صاحب کی تعریفوں کے قصیدے پڑھے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن قتل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لے لو۔ آپ مسلمانوں کا دن رات مرڈر کرتے ہو جب آپ ان کے مذہب کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ آپ لوگ کھلواڑ کرتے ہو۔ بڑی خوبصورت آپ نے فیض بھائی بات کی۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور سوال جو ہے وہ میں رکھنا چاہوں گی۔ آپ بھی امن چاہتے ہیں، اسلام امن چاہتا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں جب کے موقع پر جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے جس شان کے ساتھ اور جس طریقے سے آپ نے وہاں پر ایک امن کا جو میسیج دیا، بحیثیت مسلمان ہم کیسے اس چیز کو امن میں ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہماری مطلب کیا سوچ ہونی چاہیے؟ میں نے کل ان کو یہ بات کہی ہے کہ ظفر اللہ شاہ صاحب کی ابراڈ کے اوپر آپ لوگ بھی آئیں، ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کو دہشت گرد کہلوانے کا، ہمیں اپنے ملک میں بد امنی اور اس طرح پھیلانے کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمدردی کب ڈیولپ ہوگی اس کے اوپر فیض بھائی تھوڑی سی بات کر دیں۔ اس ہمدردی کو، یہ ہمدردی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہوا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ پہنچاؤ میری طرف سے، چاہے ایک آیت ہی ہو، آپ کو جو پہنچانی ہے وہ ان کو ہی پہنچانی ہے نا، جو ان کو ایمان نہیں لاتے، جو ان کے اوپر نہیں یقین رکھتے، ان میں یہ بھی شامل ہے۔ اسی ہمدردی کے تحت ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ان کو قرآن اور سنت کا صحیح پیغام پہنچا دیا جائے۔ یہی کوشش ظفر اللہ شاہ صاحب ان کی لائیووں پہ جا کر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی توہین بھی کی جاتی ہے، گالیاں بھی کی دی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ یار یہ لوگ مستحق ہیں اس چیز کے کہ ان تک اللہ کا صحیح کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ایک دفعہ پہنچ جائے، وہ یہ اپنا فرض ادا کرنے جاتے ہیں۔ جو لوگ باجی حق کے طالب ہوں اور واقعی کچھ سوچنا چاہتے ہوں تو ہم سب مسلمانوں کو وہ مددگار بھی پائیں گے، ہم درد بھی پائیں گے، اور اس کی زندہ مثالیں آپ کو اسی ٹک ٹاک کے اوپر جماعت قادیان کو چھوڑ کے دائرہ اسلام میں آنے والے لوگ آپ کو دیں گے کہ ان کے ساتھ ہر مسلمان نے اچھا سلوک کیا، ہر مسلمان نے ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کی اپنی خلوص نیت سے کوشش کی جہاں تک ممکن تھا، فائنینشیل ہو، مورل ہو، انٹلیکچوئل ہو، ایجوکیشنل ہو، صرف گفتگو کی سپورٹ ہو، اسی طرح کی جس کو ہوتا ہے نا ایک لونلینس ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان نے، بہن اور بھائی نے اپنا اپنی کیپیسٹی میں حق ادا کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم ان کو ان کے مستحق سمجھتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو بچپن سے گمراہ کیا گیا ہوا ہے۔ لیکن باجی اس میں تخصیص رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے سنانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس ڈسٹورشن کو پھیلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مرزا صاحب جو ڈسٹورشن دے کر گئے ہیں، جو انہوں نے اپنے الٹے سیدھے نظریات ان کے اوپر جو پکے ہو کر ان کو صحیح سمجھ کر لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ہم نے مکو نرمی سے نہیں ٹھپنا باجی۔ ان کا مکو ٹھپنے کے لیے ہمیں وہی طریقہ ہونا چاہیے جو کسی کا مکو ٹھپنے کا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر آپ بے شک ان کو قرآنی آیات پیش کریں، شاہ صاحب ان کو حدیث رسول پیش کریں، خلیفہ وقت بھائی بھی پڑھ پڑھ کے ان کو حدیثیں کھول کے دکھاتا رہے۔ وہ مجھے پتا ہے اپنے تجربے کی وجہ سے انہوں نے نہ قرآن کو ماننا ہے نہ حدیث کو ماننا ہے، انہوں نے ماننا اسی کو ہے جس کو انہوں نے مانا ہوا اس کی کتاب میں سے دکھائیں، تو ادھر سے آپ دکھا کے اپنا مسئلہ حل کریں۔ اچھا ایک اور سوال لے، میں آخری سوال آپ کی طرف لے کر آ رہی ہوں۔ یہ لوگ ان کا کہنا ہے کہ جی آپ لوگوں کو ہم سے کیوں ڈر ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے جو مرضی عقیدے رکھیں، جو مرضی کریں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی غرق کرے، تم لوگ کیوں کہتے ہو؟ ہر کسی کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، وہ جو مرضی کہے، جو مرضی سنے، اور مطلب آپ اس چیز کو سزا دینے کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ مطلب اللہ اس کو سزا دے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مرزا قادیانی بننے کا دعویٰ کرے کہ میں مرزا قادیانی دوبارہ تو کہتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب جیسے شمس الدین صاحب ہے، یا آپ لوگ جب کتابوں پہ زیادہ بات کرتے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ ان کو کیوں روکتے ہیں کہ یہ نہ پڑھو، 2 صفحے آگے پڑھو، 2 صفحے پیچھے پڑھو، پھر کیوں آپ انکار کرتے ہو کہ یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے؟ پھر جو کرتا ہے کوئی کرنے دے۔
پھر آپ وہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ جی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی ہمارے اکابرین. تو میں نے کہا اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. اب اس کے اوپر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے جب آپ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس ٹائم جب آپ مرزا صاحب کو برے القاب سے بلاتے ہیں؟ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے جس وقت یہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کی شاتمیت کرتے ہیں تو ان کو جواب دیا جاتا ہے؟ تو پھر یہ کیا مطلب ان کا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ ذرا بیان کریں یہاں پر. باجی عمر باجی، پہلے تو دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری امت کا ذکر جو ہے نا پچھلے صحیفوں میں بھی کیا ہے. حتیٰ کہ تورات کے اندر بھی ہماری قوم کی، ہماری امت کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ یہ اچھائی کا لوگوں کو حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. دونوں کام ہونے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی لوگوں کو چھٹی دے دی جائے کہ جو سمجھتا ہے. ہاں یہ بات اس کے ایمان کی حد تک ہے، یہ وہ ایمان لاتا ہے نہیں لاتا اللہ اس سے پوچھے گا. ہم کسی کو ایمان لانے کے اوپر کوئی اس کی گرفت نہیں کر رہے، لیکن قرآن اور حدیث کی جو مروجہ تعلیمات ہیں ان کو کسی کو خراب کرنے کی تو ہم اجازت اس چیز کے اوپر نہیں دے سکتے نا کہ بھئی آپ کریں جو مرضی، ہم آپ کو نہیں پوچھ سکتے. اب مثال کے طور پہ یہ لوگ یہ جو کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ جو روز بحث کر رہے ہوتے ہیں، سیدھی سیدھی چیز آپ ان کو عربی کی آیت سامنے لگا کے آپ لوگ لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کی بات نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا ہے مرزا صاحب کے نزدیک، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا ہے. وہ مقرر ہو کے آئے ہیں ان کے لوگوں کے نزدیک، اور مجھے بتا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے، فلاں حدیث جھوٹی. اب نبی اللہ شاہ صاحب ان کو بتاتے رہے 73 میں سے کہ جی یہ نبی اللہ کا مطلب حضرت عیسیٰ ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی ان کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ عیسیٰ جس کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی بعد میں آنے والا عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اور وہی اس عیسیٰ ہے جو کو اللہ کا نئی نبی تھا. نبوت ملنی، اس کو آنے سے پہلے ہی ان کا تعارف، ان کا نام یہ ہے نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم. جی یہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ اب آپ سے استدلال نکالیں گے جناب کہ نہیں اس کا مطلب جو آنے والا وہ بعد میں نبی ہوگا. اب یہ کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کہ مرزا صاحب ان کو بتا گئے ہیں کہ فلاں حدیث سچی ہے، فلاں حدیث جھوٹی ہے. قرآن کے صحیح معنوں پر انہی کو اطلاع بخشی گئی ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں کس بات میں اور کس غرض سے ان لوگوں سے کو منقولی بحث کروں. یہ جو باتیں آپ کرتی ہیں اور شاہ صاحب کرتے ہیں نا کہ مفسر نے لکھا ہے، محدث نے لکھا ہے، یہ ساری منقولی باتیں ہیں. ان منقولی باتوں کی قادیانیوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے. جی ان کے بالکل لیے آپ صحیح فرما رہی ہیں فیض بھائی. یہ ان کا موقف یہ ہے کہ مرزا صاحب ہمارے مفسرین کی، ہمارے علماء کی، ہمارے محدثین کی نفی کرنے کے لیے آئے تھے جنہوں نے غلط عقائد پھیلائی ہیں. الہامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ سب کچھ بتایا، اس ساری تعلیمات کو رد کیا. ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن مرزا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں عمر نے بھائی، یہی ایک لغت منٹ. استعمال کی. ایک سیکنڈ دیکھیں، یہی لغت ہمارے جو ائمہ لغت ہے ان کی، ہمارے محدثین کی حدیثیں، ہماری ہی تفسیریں مرزا صاحب نے کہاں سے پڑھا اور کہاں سے ان کو آیا. آج یہ جو بھی لٹریچر اٹھا رہے ہوتے ہیں اس میں ان کی ایک لغت موجود ہے یہاں پر جو مرزا صاحب نے لکھی ہو. یہاں پر کل میں نے یہی بات ان کے ساتھ کی کہ آپ جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا لٹریچر پڑھ رہی ہوتی ہے. آج جو آسانیاں، جو کچھ ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے، ہمارے ائمہ تفاسیر نے جو پروائیڈ کیا ہے، تو آپ مرزا صاحب کا لائنہ لٹریچر کون سا دے کر گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. اور جو الہام کی جو معنی ہے، اب جیسے وہ ایک معنی کرتی ہے، یہاں پر وہ آیت لگائی. کل وہ انہوں نے جب بات کی میرے ساتھ تو شاہ جی بھی تشریف لائے وہاں پر، تو وہ آیت تھی سورہ صف میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی، اور جگہوں پر بھی ہے. وہ آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب وہ اس آیت میں کہتی ہے کہ یہاں کے مصداق، آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کے مصداق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس کے مصداق جو
उनको मिसदाक का माने ही नहीं पता कि मिसदाक का मतलब क्या है। मैं साहिल भाई को मतलब कहूँगी कि वो थोड़ा सा हमें बताएं कि मिसदाक के मानी क्या होती हैं। अगर कोई आयत मुबारका है उसको हम कहते हैं कि ये यहाँ के मिसदाक जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यहाँ के मिसदाक जो है ये सहाबा इकराम हैं, इसकी मिसदाक जो है उम्महातुल मोमिनीन है। इसका क्या मतलब होता है साहिल भाई? सिस्टर मैं ना जरा बच्चे हैं पास, शोर है काफी, तो इंशाल्लाह फिर मैं बाद में बात। चलिए ठीक हो गया। हमारे साथ अबू मोहम्मद अहमद भाई मिसदाक का, हाँ नुमानी साहब मौजूद है। नुमानी साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी अपना म्यूट हटा ले। मेरा ख्याल है उनके भी पाकिस्तान में काफी देर हो गई हुई है। देर हो गई है, अच्छा ठीक उम्मे है। बाजी और चले, कुछ फैज भाई आप ही बताए हाँ थे। मिसदाक का मतलब आप ये समझें कि अगर कुरान की कोई आयत है जिसके अंदर किसी कैरेक्टर का जिक्र किया गया हुआ है, या कोई किसी आने वाले की खबर दी गई हुई है, या किसी शख्सियत के बारे में उसकी कुछ खसूसियात बयान कर दी गई हुई हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये खसूसियात, ये चीज़ें किस शख्स के ऊपर आकर पूरी होती हैं, तो वो फिर हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि इस आयत का मिसदाक तो ये लोग ठहरते हैं, यानी कि इस आयत के अंदर जिन लोगों का जिक्र किया जा रहा है, जिन लोगों की निशानियां बयान की जा रही हैं ना, वो ये लोग हैं, तो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि उसका मिसदाक ये लोग हैं जिनकी तरफ हम वो निशानियां पूरी होती हों, जो उस क्राइटेरिया के ऊपर फिट आते हों, जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए जा रहे हैं वो इन लोगों के अंदर पाए जाते हों। जी भाई जी देखिए बड़ी खूबसूरत आपने बात की। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि एक शख्स है, वो एक घर का ऑनर है, उसके नाम एक रजिस्ट्री है, उसके नाम एक मलकियत है, और एक शख्स जो है उस घर में किराएदार है। किराएदार जो है वो हालांकि वहाँ रह रहा है, वहां पर वो मतलब हर चीज को इस्तेमाल कर रहा है, उसका रेंट पे कर रहा है, लेकिन जो उसका हकदार है, जो ऑनर है, वो कौन है? जो उसका मालिक है, जिसके नाम रजिस्ट्री है। इसी तरह जब हम कुरान करीम की किसी आयत को ये कहती है कि इसका मिसदाक यानी उसका जो शान नजूल, जिसके लिए वो मतलब आयत उतरी है, जो उसका शान नजूल है, जिस पर्पस के लिए, जिसके लिए, तो वो उसका मिसदाक यानी उसका हकदार है। उस हकदार में किसी और को शामिल करने की किसी मुसलमान, किसी आलिम, किसी मुफस्सर को भी इजाजत नहीं है। ये है मिसदाक के मानी। जी फैज भाई आप इसको मजीद अगर कुछ कहना चाहिए इसके ऊपर। जी माशाल्लाह, यही आपने बिल्कुल ठीक बात की। जिसको राइटफुल ओनर, जिसके ऊपर वो चीज बिल्कुल फिट आती हो कि भाई इसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बात नाजिल की है, इन्हीं लोगों के लिए ये हुक्म है। अच्छा अब हम आते हैं सूरह सफ की, जिसमें इन्होंने ये कहा कि हम अगर मिर्ज़ा साहब को लेकर आते हैं इस्मुहु अहमद के बाद जो आयत मुबारका है, इसका मिसदाक जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप बनाते हैं, और हम इस आयत को मिर्ज़ा साहब के लिए फिट करते हैं, तो आप भी तो यही कर रही हैं। हम अब देखते हैं कि क्या हमारे आइमा तफसीर ने ऐसा किया, क्या ऐसी हकीकत है या नहीं है। ये आपके सामने आयत पेश कर रहे हैं, अपना अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। जी जुनैद भाई भी हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। जी जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह साफ में एक और भी मसला है उम्मे बाजी। जी जी मैंने पहले बातें की है ना कि हो सकता है कि एक आयत के, एक निशानी के, एक किसी करैक्टरिस्टिक के कई बंदों के ऊपर वो चीज़ फिट आती हो, लेकिन ये जो सूरह साफ है इसमें जिसकी खुशखबरी दी जा रही है, जिसकी पेशगोई की जा रही है, वो तो है ही एक बंदा। अब ये एक ही के ऊपर फिट हो सकती है, इसके अंदर कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता। शरीक ही नहीं हो सकता, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा जी यहाँ पर जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जुनैद भाई, मैं चाहूंगी कि सूरह सफ की आयत नंबर 9 जो है जरा तिलावत करें और इसका तर्जुमा भी करें। अच्छा, मुझे ये ज़ुबानी सूरह सफ़ की आयत याद नहीं है। मैं जब दूसरी तरफ जाऊंगा तो चूँकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, फिर मेरी आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। मैं अभी इस वक्त ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पे कुरान का नुस्खा मेरे सामने मौजूद नहीं है। अलबत्ता मुझे इस चीज़ का पता है कि वो जो आयत है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। मतलब जो कादियानी ये कहते हैं चलिए ना मैं कि उसका तर्जुमा करती हूँ ताकि सुनने वाले और नीचे सियाल भाई भी हैं, वो भी तशरीफ लाए। बिनते हवा आप रिक्वेस्ट डालें, आप नजर नहीं आ रही। बिनते हवा को ले लीजिएगा, मॉडरेटर जो भी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवा, वो यानी अल्लाह ताला, हुवल्लज़ी, वो ज़ात पाक, यानी अल्लाह ताला के बारे में ये अल्लज़ी इसम मौसूल है। वो ज़ात पाक अरसला, भेजा उस ज़ात पाक ने, यानी वो अल्लाह ताला, वो ज़ात पाक जिसने भेजा रसूलहू, हू की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ है, जिसने रसूल, अपना रसूल भेजा। यानी इसका मानी क्या हुआ? वो ज़ात पाक जिसे अपना रसूल भेजा, बिल हुदा, साथ हक के, व दीन हक की, और सच्चे दीन के साथ, ली युज हीरा। अब जो युज हीरा में हुआ ज़मीर जो है ये अल्लाह ताला की तरफ है, ताकि वो गालिब करे। हु की ज़मीर किसकी तरफ है? दीन की तरफ, ताकि वो गालिब करे उस दीन को, अलद दीनी, ऊपर दीन के, कुल्ली ही, तमाम के तमाम जितने भी अदियान हैं, यानी जितने भी मज़ाहिब, वो इस्लाम है या उसके अलावा दूसरे मज़ाहिब हैं, या जितने भी अकीदे रखने वाले अहले किताब हैं, उन तब के सब के ऊपर जो है ये गालिब आए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे ये बात जो है शिरक करने वालों को बड़ी नापसंद है। अब इस आयत की रूह से मैं आपसे पूछूंगी जुनैद भाई कि आप ये बताइए कि इस आयत में आप क्या समझते हैं कि इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई मिसदाक है? जी जुनैद भाई। नहीं नहीं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही नाजिल हुई है कि ख़ास तौर पे देखें ना, इसमें शुरू में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि भेज चुका है उस रसूल को, ठीक है ना। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही उतरी है। अब सवाल तो बहरहाल ये मिर्ज़ा कादियानी ने ज़रूर इसकी तफसीर किया कि जी इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे 593 पेज पे, जिल्द नंबर 1 पे, तो उनके हाथ से जब इस्लाम जो है वो फैल जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये उसने बात लिखी हुई है। और फिर उसके बाद उसने इस आयत को अपने ऊपर फिट किया है कि जी अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, बाद में उसके बिल्कुल यू टर्न लिया और कहा कि चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो लिहाजा इस आयत का मिस्दाक मैं हूँ, ठीक है। तो वो तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जो उसमें लिखा हुआ था कि जी पूरे आलम में फैल जाएगा और ये सारे। जरा हवाला पढ़ के बाकायदा तौर पे अगर आप लगा भी दें और सुना भी दें तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ लोग जो है इसको सुन लेंगे। असल में मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई है कि मैं अच्छा ठीक है, चले ठीक हाँ, है, हाँ, ठीक वो फैजी भाई बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर लगा देंगे। फैजी भाई चले गए हैं। हाँ चले गए हैं। अच्छा, उसमें ये मिर्ज़ा कादियानी ने ये बात लिखी है। तो लेकिन असल में ये जो आयत आई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही उतरी है और किसी के लिए नहीं उतरी। कि अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसलिए है कि उनके हाथ से, यानी उनके ज़रिए से दीन को जो है, उन जो अल्लाह का जो दीन है जिसको फिर अल्लाह ने देखे पसंद भी फरमाया, अल्लाह ने पसंद भी फरमाया, वो भी आयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतरी हुई है। तो वो जो दीन है उसको अल्लाह ने तमाम अदियान पे गालिब करना है, ठीक है। ये है अल्लाह ताला उस आयत का सिंपल मकसद। अब उसमें से ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेस कर देते हैं, कहते हैं नहीं जी उससे मुराद हजूर नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नज़ूल है वो बाकी और दूसरी आयात हैं जिनसे वो साबित होता है। मगर मेरा ये ख्याल है कि इस आयत में अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो ये कहते हैं कि जी ये इससे मुराद ये तो क्या कहते हैं ना, इससे मुराद मिर्ज़ा कादियानी है, तो नहीं, इसका जो असल है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और क्योंकि यहाँ पे वाज़ेह तौर पे पास्ट की ज़मीर इस्तेमाल अल्लाह ताला ने की कि उस रसूल को भेज दिया है अल्लाह ताला ने, ये असल में मामला है। जी बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। सूरत तौबा में आयत नंबर जो है जी
32 सूरत तौबा में भी इसी तरह मतलब जो सूरत सफ में आयत आपके सामने पेश की गई है, ये आयत सूरत तौबा की आयत नंबर 33 में भी मौजूद है, और उससे पहले युरीदूना अन युतफ़ऊ बिल्कुल सेम ऐसी ही आयत, लेकिन उसमें सिर्फ अजाफा है या बल्लाहु के इनकार का। अब इस आयत मुबारका में सूरत तौबा मदीना में जिस वक़्त मुसलमानों के पास एक बड़ा अरूज था और बहुत सारी आयात सूरह जो है वो आपको पता है कि मदीना में नाजिल हुई और कुछ जो है वो मक्का में भी नाजिल हुई। अब यहाँ पर आयत में फरमाया जा रहा है वहुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह, कि वो ज़ात पाक भेजा उसने अपना रसूल साथ हिदायत के और दीन हक के, ताकि अल्लाह ताला उस दीन को तमाम दीनों के ऊपर जो है गालिब करे। लियुज़हिरा जो है ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ, ताकि अल्लाह ताला उस दीन को तमाम दीनों के ऊपर गालिब करे। अब यहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब तक आप मौजूद हैं आपके विसाल से पहले, जब तक अल्लाह चाहेगा तो उस वक़्त तक नबूवत का सिलसिला जारी रहेगा, और जब अल्लाह ताला उठा लेंगे और जब अल्लाह चाहेंगे उठाएंगे तो फिर नबूवत के बाद मिनहाज नबूवा कायम होगी। जिस तरह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो पहले खलीफा बने। अब एक नबी जो है, एक रसूल जो है वो इमाम भी होता है, वो खलीफा भी होता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? खलीफतुल्लाह थे। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक़्त खलीफा बने तो वो क्या हैं? वो खलीफतुर रसूल हैं। वो खलीफतुल, वो जो मिनहाज नबुवा है वो मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद जो इस मनसब पे फाइज होगा तो वो खलीफतुर रसूल होगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अदवार है। उन्होंने अपनी अहादीस मुबारका में वो अदवार का जिक्र फरमाया कि ऐसे अदवार होंगे कि नबूवत के बाद जो है वो जैसे खुलफाए राशिदीन का एक दौर कि मुसलमानों का एक बड़ा अरूज होगा और खिलाफत मिनहाज नबुवा जो है वो कायम होगी। तो उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत अली करमहुल्लाहु तआला अन्हु, और कुछ टाइम के लिए हज़रत हसन अलैहिस्सलाम जो है वो भी शामिल हैं। अब ये है खिलाफत जो जिसे हम खिलाफत राशिदा कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाफत मिनहाज नबुवा जो है वो कायम हुई। उसके बाद अगला दौर जो है कि मलूकियत का दौर होगा, बादशाहत का दौर होगा, मुसलमान होंगे, बादशाहत होगी, लेकिन इस्लाम में जो खिलाफत मिनहाज नबुवा थी, जिस तरीके से इस्लाम वो चीज़ नहीं होगी, मुसलमानों की बादशाहत होगी, मलूकियत का जिक्र फरमाया। और फिर फरमाया कि जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगा। रहने के बाद फिर अल्लाह ताला जो है वो उसको मतलब उठा लेंगे। अब जिस वक़्त उसको उठाएंगे तो उसके बाद जो है मलूकियत के बाद उन्होंने कहा कि फिर एक ऐसा दौर है जगह काट खा जाने वाली हुकूमत होगी। अब काट खा जाने वाली हुकूमत का क्या मतलब? एक गुलामी का दौर आएगा। मुसलमान जो है बाज़ हदीस में है कि इतने ज़्यादा गुमराही की तरफ चले जाएंगे, उनके अकायद बड़े मतलब वो हो जाएंगे, फितना बर्पा हो जाएगा, मुसलमानों जो है वो पिस जाएंगे, उनका अरूज का टाइम नहीं रहेगा, एक गुलामी की सी हालत हो जाएगी। एक हदीस में इस तरह भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई महदी नहीं होएगा, हिदायत याफ्ता कोई नहीं होएगा। अब इन्होंने उस माने का भी गलत किया। अब यहाँ पर जो सवाल था वो ये था कि अदवार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए
کہ منہاج نبوہ کے بعد ملوکیت کا دور، اور ملوکیت کے بعد جب اللہ چاہے گا وہ ختم ہوگا تو پھر دور ہوگا غلامی کا دور، جس میں ہم گزر رہی ہیں۔ اب غلامی کے دور کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر ان کا جو دجل ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بہت مقام ہوگا، بہت رتبہ ہوگا، لیکن وہ نبی یا رسول کے مرتبے پر فائز نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی جو ہے اس کی پیدائش نہیں ہوگی۔ کسی نبی کو، کسی رسول کو جو پہلے یہ منصب جو ہے کسی پیدا ہونے والے کو، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ دنیا کے کسی بستی میں ہو، وہ کسی جگہ پر ہو، کسی مقام پر ہو، کسی بھی وقت میں، یعنی وقت جس کو ہم ظرف زمان بولتے ہیں یا ظرف مقام، نہ کسی وقت میں، نہ کسی گھڑی میں، نہ کسی لمحے میں، نہ قریب القیامہ، نہ بعد القیامہ، نہ اس سے پہلے، نہ اس کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو نبوت یا رسالت جو ہے وہ ملے۔ یہ ہے ختم نبوت کے معنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پیدا نہیں ہوئے، وہ ان کی پیدائش نہیں ہوگی، جس طرح دجال جو ہے علامت کبریٰ جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، وہ دوسری بڑی نشانی جو ہے وہ دجال کی ہے۔ دجال بھی پیدا نہیں ہوگا، دجال کا بھی خروج ہے۔ میں اس کے اوپر بعد میں اس کے اوپر بات کروں گی کہ دجال کا بھی خروج ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پیدائش نہیں ہے۔ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوگا جس کو ہم نبی کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حکمت کی بنا پر، اپنے غلبے کی بنا پر، عزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، علام الغیوب ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اٹھایا، ان کا رفع ہوا، اور پھر ان کو واپس دنیا میں جب بھیجنا ہے تو مسلمانوں کی جب یہ حالت بتائی گئی تو وہ ان کو غلامی سے اور ان کو سچائی کی طرف، دین حق کی طرف لے کر آئیں گے، اور اس وقت دوبارہ جب قیامت سے پہلے اسلام کو دوبارہ سے عروج ملے گا۔ اور جس طرح کہ آپ نے قرآن کریم کی سورۃ نور آیت نمبر 55، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کر بھی خطاب کیا، وہ خطاب جو حضرت آدم علیہ السلام سے قوانین سٹارٹ ہوئے اور چلتے رہے، تو ان کو ہم جب اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا قرآن کریم میں تو ان کو یا بنی آدم کہہ کر پکارا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس جب خطاب عام لوگوں کے ساتھ تھا، بنی آدم سے لے کر اب تک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فرمایا یا ایھا الناس، کہ اے لوگو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے انبیاء علیہ السلام کو پکارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کر بھی پکارا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل سے جب مخاطب ہوئے تو ان کو یا بنی اسرائیل تک بھی خطاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو پکارا گیا ان کی امت کو، تو ان کو کیا فرمایا؟ ان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ، کبھی اللہ کا وعدہ جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا،
وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے منکم تم میں، وعامل الصالحات اور انہوں نے اعمال بھی اچھے کیے، یستخلفنہم فی الارض کما استخفل الذین من قبلہم، اب ان کو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائیں گے زمین میں، جیسا کہ اس نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منہاج نبوہ جو قائم ہوئی تھی، جس کو ہم خلافت